پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہے۔ جب ہم اجتماعی توبہ کریں گے تو اس وقت ہمارا زوال ختم ہوگا۔ زوال ایسے نہیں ختم ہو سکتا۔ ہم کافروں سے کیا لڑیں گے؟ ہم سود ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہر لحاظ سے سودی کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں اجتماعی طور پر ہم سب شامل ہیں۔ تو جب ہم اجتماعی طور پر اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں تو ہم غالب کیسے آئیں گے؟ تو اس لیے مجموعی طور پر ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہے۔ اللہ سے جو ہم لڑائی کر رہے ہیں، جو ہم وائلیشن کر رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی ہمیں توبہ، اجتماعی طور پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں فلسطین کے لیے یہ ہے احتجاج ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ ایک جمعے کا کام نہیں ہے یا بس ایک میڈیا پر آیا تو بس امت نکل پڑی تو ایک جمعے کو ہو گیا، دو جمعے، یہ مسلسل صدائے احتجاج بلند رہنی چاہیے۔ جس کا بچہ بیمار ہوتا ہے وہ روز تڑپتا ہے یا نہیں تڑپتا؟ روز تڑپتا ہے نا، یا ایک جمعے کو ہی تڑپتا ہے؟ مومن کو یہ احتجاج کا جو سلسلہ ہے، مومن دنیا میں کسی جگہ بھی پریشان ہے تو ہم ہر وقت ان کے لیے پریشان ہونے چاہیے، اور یہ جذبہ ایمانی اور ایمان کا تقاضا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مالی مدد۔ حضور نے فرمایا ایک تیر 3 بندوں کو جنتی بناتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا بنانے والا، بیچنے والا، پکڑانے والا۔ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں گے کہ بنانے والا اس ارادے سے بنا رہا ہے اسلحہ، دوسرا بیچنے والا اس ارادے سے بیچ رہا ہے، اور تیسرا اسے پکڑا رہا ہے، اس کے ممد و معاون ہے، اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ یار آج تو چلو ہم اس لحاظ سے اگر نہیں بھی کر سکتے، لیکن کم از کم جتنا بھی ہے اچھی راہوں میں جن میں ڈونیشنیں جا رہی ہیں یا جن ہاتھوں میں جا رہی ہیں، اگر باعتماد ہاتھ ہیں تو کم از کم ہمارا یار 100 روپیہ تو کم از کم چلے جانا چاہیے، کم از کم ایک نان تو ہمارا اس جگہ پہنچنا چاہیے نا، ایک چائے کا کپ تو ان بچوں کو پہنچ دینا چاہیے۔ چوتھی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے رہیں، تہجد کے وقت، نمازوں کے وقت، ہر جگہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، عبادات کریں، اجتماعی دعائیں ہونے چاہیے۔ تو یہ 4 ذمہ داریاں کم از کم ہماری ہیں امت مسلمہ کی، فلسطین کے حوالہ سے یا شہداء یا کسی جگہ بھی مسلمان جو مظلوم ہوتے ہیں ان کے لیے 4 ذمہ داریاں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کی جو گھٹے ہیں وہ تو کا